ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. یہ جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ وہ والی آیت ہے کہ جس کا ابتدائیہ سب کو معلوم ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یعنی تفریق پیدا نہ کرو اپنے اندر. یہ مسلمانوں کو ہدایت ہے. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. سب اس کو جانتے ہیں. اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک ہے جائے. تو تفریق سے بچنا، افتراق سے بچنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کو، مومنوں کو، ایمان والوں کو، جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے اس کو یوں رہنا چاہیے اس دنیا میں کہ جیسے بھائی رہتے ہیں. بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جاتے ہیں لیکن وہ اختلافات الٹیمیٹلی دور ہو جاتے ہیں کیونکہ خون کا رشتہ اتنا اسٹرانگ ہے. ان کا جو کامن پوائنٹ ہوتا ہے نا، ان کے ماں باپ سے تعلق، رشتہ ان کا، وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ اوور کم کر جاتا ہے الٹیمیٹلی ان تمام چیزوں کو، ان اختلافات کو بھی. کبھی نہ کبھی کوئی ایسا پوائنٹ ضرور آتا ہے کہ جس میں وہ اپنے اختلافات کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو اپنی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے کہ تم یاد کرو اس نعمت کو، اللہ کی نعمت کہ تم تو دشمن تھے ایک دوسرے کے، پھر اللہ کی نعمت ہے کہ تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. تو یہ تمہارے درمیان جو الفت پیدا کر دی اللہ فبین قلوبکم، یہ اللہ کی نعمت ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، یہ اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ نے فرمایا نا کہ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان مومن تو آپس میں بھائیوں کی طرح ہے. تو بھائیوں جیسا رہنا چاہیے. تو ہماری دین کی جو تعلیمات ہیں وہ تمام کی تمام ڈائریکٹڈ ہیں ٹورڈز دنیا پہلے، سب سے پہلے. آخرت کا تو تصور ہے نا، آخرت کے لیے تو ہم عمل کرتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن اس سے دنیا بھی سمجھ جاتی ہے. اور صرف عبادات تک محدود نہیں ہے کہ بس آخرت کے لیے عبادتیں کر لو اور سب کچھ اس کے بعد باقی چھوڑ دو. جیسے ہمارے یہاں آج کل تصور پیدا ہو چکا ہے کہ بس مولوی صاحب داڑھی رکھ لی آپ نے پانچے اوپر کر لیے اور آپ نے جو ہے نمازیں شروع کر دی، آپ روزے بھی رکھتے ہیں، آپ ہر سال حج بھی کراتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ لوگوں کے حقوق کا خیال بالکل نہیں کرتے. کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ آپ کسی کو گالی دے دیتے ہیں، فار ایگزامپل کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، کسی کا حق مان لینا چاہے وہ چھوٹا سا. تو ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے چیزیں، اور سمجھ جاتے ہیں کہ بس ہم تو چونکہ ہر سال حج کر لیتے ہیں یا عمرہ کر لیتے ہیں تو ہمارے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کعبہ کو جو دیکھی ہم نے، تو ایسا ہے نہیں. ہمارے دین کی تعلیمات سب سے پہلے ہماری دنیا سدھارتی ہے. یہ دنیا سدھر جائے، اور دنیا سدھرتی ہے. آپ ایک گھر کی مثال لیں نا، ایک گھر میں اگر تمام گھر والے ایک پیج پہ نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت نہ ہو، ایک دوسرے کی خیر خواہی نہ ہو، تو وہ گھر بھی جو ہے اس میں بھی پرابلم پیش آ جاتی ہے، اس میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے. اس سے آگے چلے جائیں کوئی ادارہ ہو، اس سے آگے چلیں تو پورا معاشرہ ہے آپ. اس میں اگر یہ خیر خواہی کا جذبہ ایک دوسرے کا نہ ہو، اور اگر ایک دوسرے سے محبت نہ ہو، دوسرے کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ ہو جو کہ اپنے لیے انسان پسند کرتا ہے، تو وہ معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ اس میں پیدا ہو جائے گا، اس میں فساد آ جائے گا. تو یہ باتیں بہت ضروری ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی میں نے جو خطبہ پڑھا یہ مصنون خطبہ ہے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں، عیدین پہ، ایون نکاح کے موقع پر اور ہر قسم کے اجتماع کے موقع پر جو ہے پڑھا کرتے تھے. یہ ابتدائی آیات یعنی یہ ابتدائی جو کلمات تھے یہ پڑھا کرتے تھے. ابھی میں نے اس میں جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کی تھی وہ نہیں پڑھی، میں نے وہ اسکپ کر دیا اس کو. لیکن ان آیات میں جو 3 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے مختلف مقامات سے، ان میں 4 مرتبہ تقویٰ کی تاکید کی گئی. تو یہ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے کہ بھئی ایسا عمل نہ کر بیٹھوں میں کہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے.
دوسروں کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں خاص طور پہ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے. نکاح کے موقع پر تقویٰ کا کیا بھی؟ نکاح کے موقع ہم تقویٰ ہی سمجھتے ہیں داڑھی لمبی ہے تقویٰ زیادہ ہے, اور اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں یہاں پہ محراب پڑا ہوا ہے تو تقویٰ زیادہ ہے. یہ تقویٰ یہاں تو نہیں ہے. تو جو نکاح کے موقع پر وہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہے, وہ معاشرتی تعلقات کی ابتدا ہو رہی ہے. ایک فیملی یونٹ دوسرے فیملی یونٹ کے ساتھ تعلقات اس کے بن رہے ہیں, ان کو تقویٰ کی تلقین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خاوند بیوی کے ساتھ سلوک کرے گا تو تقویٰ بنیاد ہوگا, ورنہ وہ زیادتی کر رہے ہیں. بیوی خاوند کے ساتھ یا اس کے خاوند کے گھر والوں کے ساتھ یا ساس بہو کے ساتھ, ایک اس سارے کا سارا جو پورا سسٹم ہے ایک خاندان کا, اس میں اگر ہر شخص تقویٰ ملحوظ خاطر نہیں رکھے گا تو کہیں نہ کہیں زیادتی کر بیٹھے اور وہ پکڑا جائے گا اللہ کے ہاں مجرم ہوگا. اگر ہر شخص انڈیویجولی اس بات کا خیال رکھے کہ میری ذات سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے, ہر انڈیویجول اپنے طور پہ کرے, دوسروں معاشرے کا ٹھیکہ نہ لے, اپنا تو ٹھیکہ لے جائے, تو معاشرہ سدھر جائے گا. ایک ایک یونٹ ایک ایک اینٹ اس دیوار کی اگر وہ صحیح ہو تو ساری دیوار مضبوط ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول اس خطبے میں ایک خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اس میں فرمایا کہ سب سے بہترین بات جو اللہ کی بات ہے, اللہ کا کلام ہے. خیر الحدیث کتاب اللہ, سب سے بہتر بات اللہ کی بات ہے نا, کتاب اللہ. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور سب سے بہترین گائیڈنس جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی گائیڈنس ہے, سب سے بہترین گائیڈنس. اب ہم یہ سوچیں, ہم انڈیویجولی اور کلیکٹیولی, کہ کیا ہم اس گائیڈنس کی طرف کوئی توجہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ جو سب سے بہترین بات ہے اس کی طرف توجہ ہے ہماری, ہم اپنے معاملات میں تمام معاملات میں اس سے گائیڈنس لیتے ہیں. کیا اللہ کے رسول کی زندگی سے آپ کی انسٹرکشن سے ہم گائیڈنس کچھ لیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے. اور اس گائیڈنس کا فائدہ کس کو ہے؟ اس کا فائدہ نہ اللہ تعالیٰ کو ہے نہ اللہ کے رسول کو. اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے نا, مجھے ہوگا فائدہ, آپ کو ہوگا, معاشرے کو ہوگا, ہم سب کو ہوگا کلیکٹیولی. یہ ایک حدیث میں چند دن پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کی تھی, تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے, موقع ملے تو آج ایسے ہی آ گیا کہ آج چونکہ کلاسز بھی نہیں ہے تو آج چلیں. ویسے میں کوشش یہ کیا کرتا ہوں کہ اس طرح کی جو ہے نا کہ نصیحت کی مجلس سجانا مجھے اچھا نہیں لگتا, اپنے لیے اچھا نہیں لگتا, کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کسی کو نصیحت کروں. میں نصیحت کے قابل خود ہوں, لیکن پھر میں نے کہا چلو یہ نصیحت کر نہیں رہا, میں ایک اچھی بات شیئر کر رہا ہوں. جیسے اپنے بچوں کے ساتھ کی, اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کی, تو چلے یہاں پہ بھی یہ بھی فیملی ہے میری, میں آپ باقیوں کے ساتھ جا کے تقریریں جھاڑنے نہیں آیا, اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, آپ سب وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا. اس میں کچھ چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ لا تحاسدوا, یہ آپ اس کا ترجمہ سمجھ گئے, حسد اس میں ہے. لا تحاسد, آپس میں حسد مت کیا کرو, حسد سے منع فرمایا. حسد بہت بری ایک بیماری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں, مختلف قسم کی ان کو نعمتیں دی ہیں, اور حسد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم سے ہم جو ہے وہ راضی نہیں ہوتے تو حسد شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو زیادہ خوبصورتی دی ہے, مجھے نہیں دی, تو میں حسد شروع کر دوں اس بنیاد پر. کسی کو زیادہ مال دیا ہے, مجھے کم دیا ہے, تو میں حسد کر دوں. یہ اللہ کی تقسیم ہے, اللہ نے دیا ہے. کسی کو کوئی صلاحیت زیادہ دی ہے, کسی کو کوئی دی ہے, میرے اندر نہیں ہے, تو میں حسد شروع کر دوں. اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوں, اور اللہ سے راضی نہیں ہوگا تو پھر کسی سے راضی نہیں ہوگا. اور حسد کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. یعنی ایسے یوں دھڑا دھڑ جلتی ہے نا, وہ سوکھی لکڑی آگ میں ڈالے تو ایسے نیکیاں یوں جل جاتی ہیں حسد کی بنا. آپ کی نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوں, لیکن آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو آپ کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے. ایک تو یہ فرمایا کہ یہ حسد مت کرو کسی سے. ولا تناجشوا, تناجش کہتے ہیں کسی, جیسے کوئی بندہ کوئی ایک چیز بکنے کے لیے بولی لگاتے ہیں نا, تو ایک بندہ بولی لگاتا ہے کسی کے, اتنے کا یہ موبائل میں اتنے کا خریدوں گا,
بولی لگا دی. اب آپ کا اگر یا کسی اور کا ارادہ خریدنے کا نہیں ہے، صرف ایسے ہی تنگ کرنے کے لیے، بولی بڑھانے کے لیے آپ بولی لگانا شروع کرتے ہیں. آپ کوئی نہیں، جیسے ہمارے آکشنز وغیرہ میں ہوتا ہے کہ اپنے بندے چھوڑے ہوتے ہیں، آکشن میں بندے چھوڑے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ بندہ تو بولی لگائے گا تو اس سے زیادہ لگا دے گا، بولی بڑھتی جائے گا. اب اس سے ہوگا کیا؟ ایک مسلمان کا، ایک دوسرے مومن کا آپ نقصان کر رہے ہیں، خواہ بولی بڑھا رہے ہیں. تو اس سے منع کرنا. آپ دیکھتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں. حسد نہ کرو آپس میں، حسد نہیں کریں گے تو آپس میں تعلقات اچھے ہوں گے. اسی طرح ایک دوسرے کی بولی پر بولی مت لگاؤ. خریدنا کے اگر ارادہ نہیں ہے تو بولی خواہ قیمت بڑھانے کے لیے مت لگاؤ. اگر تو خریدنا کا ارادہ ہے تو پھر تو آپ لگا سکتے ہیں بولی، لیکن ارادہ نہیں ہے خواہ تاکہ اس کا نقصان زیادہ ہو، اس کو پیسے زیادہ دینے کا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں اس مسلمان کے لیے خیر خواہی نہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال ہوتا ہے، اور کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو اللہ تو جانتے ہیں. تو یہ احساس کہ اللہ تو جانتے ہیں، ایک ایک چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی، وہ ہماری نیتوں کا حال بھی جانتے ہیں، یہ پیش نظر ہے. ولا تباغضوا، اور فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غصے مت ہوا کرو، غضبناک مت ہوا کرو، بغض مت رکھا کرو، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو. اور بغض کی بنیاد وہ غصہ ہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے. تو مسلمانوں کو آپس میں یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض مت رکھو. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ گائیڈنس ہے جو اللہ کے رسول دے رہے ہیں، اور یہ سب سے بہترین گائیڈنس ہے. یاد رکھیں، اس کو اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ یہ سب سے بہترین گائیڈنس اللہ کے رسول کی گائیڈنس ہے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض مت رکھیں. ایک مرتبہ ایک حدیث میں، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہوگا. تو سب متجسس ہو گئے کہ کون آئے گا. تو دیکھیں تو صحیح، جنتی جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی زبان سے یہ بشارت مل رہی ہے. ایک شخص آیا تو وہ آ کے بیٹھ گیا، نماز پڑھی، انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بعد یہ شخص آیا، عام سا آدمی ہے، کوئی اتنا بہت ممتاز قسم کی شخصیت نہیں ہے. اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا. 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اور تینوں دفعہ وہی شخص. حضرت عبداللہ بن عمر تھے، شاید نوجوان تھے، اور ان کو بڑا شوق تھا نیکی کی باتیں اور اچھی باتیں سیکھنے کا. ان کے دل میں آیا میں دیکھوں تو صحیح اس شخص کا عمل کیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول زندگی میں یہ بشارت دے رہے ہیں. عمل ہے کیا اس کا؟ وہ اس کے پیچھے چلے گئے اور اس سے کہا جی میں اپنے گھر والوں سے ذرا لڑائی ہو گئی، ناراض ہو گیا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک آدھ دن آپ کے ساتھ میں رہ لوں. تو جی آ جاؤ. وہ اپنے گھر لے گئے. رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے جب، تو یہ سونے کی تیاری. اب یہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ جاگ رہے ہیں، بظاہر پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ میں سو رہا ہوں، لیکن جاگتے رہے، ساری رات جاگتے رہے کہ بھی شخص اٹھے گا اور رات کو کوئی ایسا عمل کرتا ہوگا کہ جس سے اتنی بڑی بشارت ملی اس کو. لیکن وہ صبح تک بالکل نہیں اٹھے، نہ تہجد پڑھی، کچھ بھی نہیں ہوا. صبح فجر کے وقت، فجر کے بعد اٹھ گئے، ان کو بھی اٹھایا، نماز سب نے پڑھی ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی عمل ایکسٹرا آرڈینری کوئی نہیں کیا. اگلے دن پھر یہی، اگلے دن پھر یہی. 3 دن تک انہوں نے ان کے ساتھ گزارا وقت، کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈینری بات نہیں دی. آخر انہوں نے پھر ان کو بتا دیا کہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ بشارت دی تھی، تو مجھے تجسس تھا، میں اس لیے آپ کے ساتھ رہا، میں نے تو کوئی بات نہیں دی. کیا انہوں نے کہا بھائی میں تو یہی ہے کہ جو تمہارے سامنے کرتا ہوں، جو تم نے دیکھ لیا، فرض ادا کرتا ہوں، بس دیٹس آل، اور تو کچھ ایسی بات کوئی ہے نہیں. یہ چلے گئے. جب تھوڑا سا گئے تو اس نے بلایا واپس، کہا ذرا بات سن لو. واپس بلا کے کہا کہ ایک ویسے میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، کیا پتہ وہ بات ہو. ایک بات یہ ہے کہ عمل تو میں اور اس طرح کی عبادات میں تو کچھ نہیں کرتا، لیکن میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں ذرا سی بھی کدورت محسوس نہیں کرتا. کسی کے لیے کوئی برا خیال، کوئی کدورت، کوئی بغض میں محسوس نہیں کرتا. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ پھر یہی بات ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت ملی. یعنی اتنا بڑا عمل ہے. یہ فرمایا اسی لیے ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض مت کرو. ولا تدابروا، اگلی بات یہ کہ ایک دوسرے سے پیٹھ مت موڑو. پیٹھ موڑنے کا مطلب ایک دوسرے کی پرواہ نہ کرنا، ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر لینا. اور ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر لینا یہ بہت، اس کو حرام قرار دیا.
لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ حرام ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی بھائی سے قطع تعلق کرے۔ 3 دن تک تو چلے ہیومن نیچر ہے، چلو ناراضگی ہو گئی، غصے میں آ گیا، لیکن 3 دن کے بعد تو کم از کم غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، پھر نارمل ہو جانا چاہیے، تعلقات نارمل ہو جانے چاہیے۔ تو ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ مت موڑو، ایسے ایک دوسرے سے تعلقات جو نہ موڑو، ختم نہ کرو۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک دوسرے کی خریداری پر، یا وہ جو ہے نا کوئی انسان بیع کرنا چاہ رہا ہے، یعنی خریدنا چاہ رہا ہے کوئی چیز، اس نے اس کی قیمت لگائی ہے، جب تک اس کا معاملہ سیٹل نہ ہو جائے، ہاں یا نہ ہو جائے، اس کی بیع کو خراب مت کرو، اس کی وہ خریدنے کی وہ جو اس کی کیا کہیں گے ڈیل کو خراب مت کرو۔ یعنی یہ نہ ہو کہ وہ میں تو خریدنا چاہ رہا ہوں کہ یار موبائل یہ اتنے کا مجھے دے دو گے، آپ کہتے ہیں مجھے اتنے کا دے دو، اس سے کیا ہوگا؟ میں خریدنا چاہ رہا ہوں، شاید مجھے بڑی ضرورت ہوگی یا مجھے بہت پسند ہوگا، آپ بیچ میں سے آگے آپ اپنا وہ سلسلہ شروع کر دیں گے، تو میرے دل میں تھوڑی سی تو کچھ آئے گی یار یہ خواہ بیچ میں ٹپک پڑتا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول یہ بات بھی پسند نہیں فرماتے کہ اتنی سی بھی کدورت اور اتنی سی بھی جو ہے کہ دلوں میں خلش آ جائے، تو ایسی حرکتیں مت کریں کہ جس سے دلوں میں اس طرح کی خلش کوئی بھی آئے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بندو، بھائی بھائی، جیسے ایک بھائی ہوتا ہے دوسرے بھائی کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کی پشت پناہی کرتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جب اس کو تکلیف آتی ہے، تو ایسے ہی مسلمان ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بالکل ایسے ہونا چاہیے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے۔ اب یہاں پہ مسلم کا لفظ استعمال کیا، مسلم ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے مومن سے۔ مسلم تو وہ ہے جس نے مان لیا، بس سرنڈر کر دیا فی الحال کہ ہاں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، اللہ اور رسول کو مان لیتا ہوں۔ تو مومن تو وہ ہے جو دل سے مانے۔ المسلم اخو المسلم، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، جو بھی اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، وہ دوسرے مسلمان کا وہ بھائی ہے۔ لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، یعنی بھائی کیا کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ؟ کیا ایک بھائی دوسرے بھائی پہ ظلم کرے گا؟ اور اگر کرے گا تو ہم کہیں گے دیکھو جی خون سفید ہو گیا، یعنی وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ تو ایک بھائی جیسے دوسرے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کسی طریقے سے ظلم نہیں کرے گا۔ ولا یخذلہ، اور نہ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا، اس کو ذلیل بھی نہیں کرنا۔ یعنی یہ جو ہے نا دوسرے کی عزت، یہ بھی تو حرام ہے، جیسے کسی کی جان لینا حرام ہے، جیسے کسی کا مال لوٹنا حرام ہے، مال غصب کرنا حرام ہے، ایسے ہی کسی کی عزت پہ کوئی حرف اٹھانا، کوئی انگلی اٹھانا، اس کو بدنام کرنا، کسی بھی طریقے سے عزت پہ حملہ کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ تو اس کو وہ ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ ولا یکذبہ ولا یخلہ، نہ اس کو جھٹلاتا ہے اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے، حقیر نہیں سمجھتا۔ کسی کو حقیر سمجھنا، اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں اور ہمارے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ کو خوبصورتی پسند ہے، یہ تو کوئی تکبر نہیں۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر کیا ہے؟ وہ لوگوں کو، ایک تو بطر الحق، حق کو جھٹلانا، حق کا انکار کرنا، اور دوسرا غمط الناس، کہ لوگوں کو حقیر جاننا، یہ ہے تکبر۔ اور جس کے دل میں ذرا رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی تکبر اتنا بڑا گناہ ہے۔ تکبر ہی تو تھا جس نے شیطان کو جو ہے وہ راندہ درگاہ کیا تھا، اس کو ہم شیطان الرجیم کہتے ہیں۔ تو تکبر، اس سے بچنا چاہیے، کسی کو حقیر مت سمجھیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ کون شخص جس کو ہم اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں، کسی بھی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، اپنی ڈیزگنیشنز کے حساب سے، جو دنیا کے یہ عہدے ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتے ہیں، اور جتنے بھی علم کے لحاظ سے، پھر کیا کریں؟ کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا پتہ اللہ کے ہاں اس کا درجہ بہت بڑا تھا۔ تو آپ نے ریسنٹلی ایک وہ حدیث سنی ہوگی شاید، کہ ایک شخص تھا جو اللہ کے رسول سے محبت تو کرتا تھا، لیکن اس کی ایک بد عادت تھی، شراب بھی پیتا تھا، اس کو کوڑے بھی لگتے تھے اس پہ۔
تو لوگ جو ہے اس سے کچھ نفرت کا اظہار کیا تو آپ نے منع فرمایا نہیں، یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، نفرت مت کرو، اس سے خیر خواہی کرنی۔ تو یہ اللہ کے رسول کی جو ہے وہ کہ کسی کو حقیر مت سمجھو۔ التقویٰ ہاہنا ویشیر الی صدر ثلاث مرات، پھر آپ نے 3 مرتبہ اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، یہ سینے کی طرف فرمایا تقویٰ یہاں پہ ہوتا ہے، تقویٰ یہاں نہیں ہوتا، تقویٰ یہاں پہ نہیں ہوتا، تقویٰ یہ اونچے پانچوں میں نہیں ہوتا، تقویٰ یہ ظاہری علامات نہیں ہوتی، تقویٰ یہاں ہے اور یہاں کا حال وہ جانتا ہے۔ ہم تو صرف ظاہری علامت دیکھ کے کہتے ہیں نا، یہ فلانے صاحب جو کہ داڑھی ہے ان کی دوسری بڑی دیکھ ہوں گی، نماز پڑھ لیتے ہیں تو بڑی دیکھ ہے، لیکن کیا پتہ وہ یہ ساری کی ساری صرف ظاہری حالت ہو، اندر کا حال پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ شہر کے اندر دا حال کی جانن گلیوں لنگن والے چھت میں جو ہومن تریڑا بگدے نہیں پڑنا لے، تو چھت میں کیا پتہ تریڑے ہوں اس کے اور سارے کا سارا اندر گند بھر رہا ہو، وہ نہیں جانتے۔ ہم حسن ظن تو سب سے رکھیں گے نا، سب سے رکھیں حسن ظن، لیکن تقویٰ وہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، اس لیے کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ کمتر ہے، حقیر ہے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی کے شریر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یعنی کسی کے شر پسند ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ انسان شریر ہے، شر والا ہے، شر پسند ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرامہ دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا ہر مسلمان پر خون بھی حرام ہے اور اس کا مال بھی حرام ہے اور اس کی عزت و آبرو بھی حرام ہے، اس کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام چیزیں جس کی وائلیشن نہیں ہو سکتی، یہ حرام کام ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنا آپ جائزہ لیں کہ ہم کہیں کسی کے لیے ہمارے دل میں کوئی قدورت نہ ہو، ہم کیا ایک دوسرے کے لیے محبت محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں یا نہیں آتے، کسی کے دل کے خلاف دل میں کوئی قدورت، کوئی کینہ، کوئی بغض نہ رکھیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ ہر ایک کا خیال رکھیں اور کسی کو حقیر مت سمجھیں، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں ہمیشہ۔ یہ اگر کریں گے تو ہمارے گھر بھی سدھر جائیں گے، ہمارے ادارے بھی سدھر جائیں گے، ہمارے معاشرے بھی سدھر جائیں گے، سارے کا سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی باتوں کو نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جان بھی لیتے ہیں تو صرف واہ واہ کے کیا خوبصورت بات کی، اس خوبصورت بات کو اپنی زندگی میں کہیں بھی کچھ داخل کرنے کی کوشش ہمیں جو ہے اس سے ذرا پرہیز ہی آتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے سب کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ یہ جو بات اگر میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچا دیا، آپ میں سے بہت سو کو پہلے سے پتہ ہوگی، ساری بات ظاہر پتہ ہے، لیکن ایک ریمائنڈر تو ہوتا ہے۔ چلیے ریمائنڈر کے طور پہ آپس میں ایک اچھے مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ویسے لوگ اگر گپے لگانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کبھی کبھی، یا چائے پینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ایک اور اچھے مقصد کے لیے کچھ اچھی باتیں سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی ہم پہ نازل ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمارے دل بدل دے، ایک آدھ کے بھی دل بدل دے۔ اس دن میں ایک کلپ سن رہا تھا، ایک صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اشفاق احمد صاحب سے پوچھا جی کہ زندگی سنوارنے کا کوئی ٹپ دے نا، زندگی سنوارنے کا کوئی ٹپ دیجیے، اور انہوں نے کہا چھٹ دفعہ کر، زندگی سنوارنے کا ٹپ کوئی نہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ موت سنوارنے کا میں ٹپ دے دوں۔ انہوں نے کہا جی موت سنوارنے کا ہی ٹپ دے دیں، اچھی موت کا ٹپ دے دیں۔ کہا بس موت، اچھی موت کا، موت کو سنوارنے کا، اس کو سدھارنے کا ایک ٹپ یہ ہے، کسی ایک کی زندگی سنوارنا، کسی ایک کی زندگی، یعنی ایک بندہ آپ کی وجہ سے کسی طریقے سے سدھر جائے، اس کی زندگی میں کوئی چینج آ جائے، پازیٹیو چینج آ جائے، سمجھے بھی آپ کا بیڑا پار ہو جائے، ایک بندہ۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمائی تھی کہ ایک بندہ بھی اگر تمہاری وجہ سے اگر اسلام پہ آ جائے، سیدھی راہ پہ آ جائے، تو تمہارے لیے وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ یعنی آپ کے لیے یوں سمجھے جیسے سرخ اونٹ اس زمانے میں ایسے تھا جیسے شاہ صاحب کی وہ مرسیڈیز گاڑی یا حفیظ صاحب کی جو ہے وہ پریس ہے۔ اس زمانے میں اور بھی گاڑیاں اس زمانے میں تھیں، جیسے خچر ہوا کرتے تھے، جیسے میری گاڑی، اور بھی بہت سے۔ تو مطلب ایک بندہ بھی سدھر جائے،
اگر ہماری اس مجلس میں ایک بندے کو بھی بات سمجھ میں آ جائے اور وہ بندہ اس راہ پہ اللہ کے رسول کے ان احکام کے مطابق اپنے آپ کو اس سدھارنے کے لیے چل پڑے تو سمجھیں بیڑا پار ہو گیا اس بندے کا بھی، ہمارا بھی ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کسی اور کو پاس آن کریں گے یہ بات تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات کہاں تک پہنچ جائے، آپ کی زندگیاں آپ کے لیے کتنا ثواب کا وہ باعث بن جائے اور آپ کی زندگیوں کے لیے کتنا وہ برکت کا باعث ہو جائے، ثواب ان لمیٹڈ ہو جائے جیسے ان لمیٹڈ بیلنس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیزیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ۔